BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. روس میں کل سے عالمی فٹ بال کپ کا آغاز. ماسکو نے سیکیورٹی کے کیسے انتظام کیے اور اگلا فٹ بال عالمی کپ کہاں ہوگا؟ صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور سمٹ کو دونوں کیمپ کامیاب قرار دے رہے ہیں، لیکن کیا خطے میں سب ہی اس کے نتائج سے خوش ہیں؟ اور میانمار کی فوج کے ہاتھوں بچ جانے والے روہنگیا پناہ گزین اب مانسون کی بارشوں کے ہاتھوں پریشان. 2 لاکھ افراد کی جانوں کو خطرہ. فٹ بال کے نگراں ادارے فیفا نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کے ورلڈ کپ کی امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے. یہ اعلان ماسکو میں 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے کیا گیا ہے، جس کی میزبانی روس کر رہا ہے. ٹورنامنٹ کا آغاز جمعرات کو سعودی عرب اور روس کے مابین کھیلے جانے والے میچ سے ہوگا. کرملن نے ورلڈ کپ کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں، جس میں پولیس، فوج اور نیوی کے علاوہ روسی فضائیہ کو بھی سخت سے سخت سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے. نامہ نگار اسٹیو روزنبرگ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت. ایلیٹ روسی یونٹ دی سپیٹسناز کلینن گراڈ اسٹیڈیم میں پیراشوٹ کی مدد سے اترتے ہوئے. یہ ٹریننگ ویڈیو ایکشن فلم کی طرح لگتی ہے، مگر وہ اسے انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. یہ دہشت گرد حملے کا مقابلہ کرنے کی تربیت کر رہے ہیں. یہ ورلڈ کپ کے دوران استعمال ہونے والے ایک اسٹیڈیم میں یرغمال بننے والے افراد کی بحالی کا مشن ہے. روس کا کہنا ہے کہ وہ کھلاڑیوں اور فینس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں. جو سیکیورٹی اقدامات ہم نے کیے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں. یہ روسی اور عالمی تجربے کی بنیاد پر کیے گئے ہیں. روس میں آنے والوں کا قیام آرام دہ ہوگا اور وہ محفوظ ہوں گے. اور ان کی نگرانی بھی کی جائے گی. جن شہروں میں میچ کھیلے جائیں گے وہاں مزید سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں. کلینن گراڈ میں جیسے ہی BBC کی ٹیم پہنچی، ہماری جاسوسی شروع ہو گئی. ہر وہ چہرہ جو کیمرے پر نظر آتا ہے اس کا موازنہ پولیس ڈیٹا بیس میں موجود تصاویر سے کیا جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے روس کی گھبراہٹ کی. ورلڈ کپ سے پہلے نام نہاد دولت اسلامیہ کے حامی گروہوں کی ٹورنامنٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں. یہ دھمکیاں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ہیں، مگر روس انہیں سنجیدگی سے لے رہا ہے. روس کے سیکیورٹی ادارے FSB کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایسے شہروں میں دہشت گردوں کے سیلز دریافت کیے ہیں جہاں میچ کھیلے جانے ہیں. یہ چھاپا سینٹ پیٹرز برگ میں مارا گیا. روسی FSB کو انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ہر صورت میں ان سب لوگوں کو راستے سے ہٹا رہے ہیں جن سے کسی قسم کا خطرہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہو. ماسکو کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہتا. چیلنج صرف فٹ بال اسٹیڈیم اور میچز کی حفاظت نہیں، بلکہ ہر اس جگہ کی حفاظت ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں. روس میں ورلڈ کپ 11 شہروں میں منعقد ہو رہا ہے اور یہاں سیکیورٹی فراہم کرنا کوئی معمولی بات نہیں. اسٹیو روزنبرگ کی رپورٹ. روس کا ذکر جاری رکھتے ہیں جہاں کی 14 کروڑ 40 لاکھ آبادی میں سے صرف 1% لوگ سیاہ فام ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں روس میں سیاہ فاموں پر نسل پرستانہ حملوں کے خلاف کئی برسوں سے آواز بلند کرتی رہی ہیں، لیکن ان حملوں اور امتیازی سلوک کے شکار سیاہ فام لوگوں کی زندگی روس میں ہے کیسی، خاص طور پر ایک ایسے وقت کہ جب روس میں فٹ بال کا ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے. 2 سیاہ فام افراد نے BBC کو اپنے تاثرات بتائے. Pirlo, Pirlo, lo que te traigo yo, de Colombia, de Argentina, de París a Nueva York, todo el mundo lo que quiere Juanlo. آپ اگر روسی ہوں اور سیاہ فام بھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ روس کی اس وقت آبادی 14 کروڑ 40 لاکھ ہے اور بعض اندازوں کے مطابق 70,000 کے قریب روسی سیاہ فام ہیں، یعنی 1% سے بھی کم. سامسن شوالڈیمی روس میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے والد کا تعلق نائجیریا سے ہے. Что меня быть чернокожим в России, родившись в России, живя всю жизнь в Москве. میں روس میں ایک سیاہ فام کے طور پر کیسے محسوس کرتا ہوں. میں یہاں پیدا ہوا تھا،
میں ہمیشہ ماسکو میں رہا ہوں اور مجھے اپنے رنگ کی وجہ سے کبھی مختلف محسوس نہیں ہوتا. جب میں ملک سے باہر سفر کرتا ہوں تو بارڈر کنٹرول پر جب میں بتاتا ہوں کہ میں روسی ہوں تو اہلکار حیران رہ جاتے ہیں. مجھے خاصا وقت یہ واضح کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ بھی در حقیقت روس میں رہتے ہیں. Долго рассказывать, да? Вот я из России, да, вот в России тоже такие люди живут. یہ ماسکو میٹرو ہے. نسل پرستانہ حملوں کے کئی متاثرین کہتے ہیں بیشتر حملے پبلک ٹرانسپورٹ پر ہی ہوتے ہیں. 2017 میں روس میں 71 نسل پرستانہ حملے رپورٹ ہوئے جن میں سینٹر فار انفارمیشن اینڈ انالیسس کے مطابق 6 لوگ قتل ہوئے. کٹرینا نووسیلٹسوا سے ملیے جو روسی سابق پروفیشنل باسکٹ بال کھلاڑی ہیں. کٹرینا روسی قومی باسکٹ بال ٹیم کی پہلی خاتون سیاہ کھلاڑی تھیں. ان کے والد سیئرا لیون سے ہیں اور وہ خود روستوف آن دون میں پیدا ہوئی تھیں. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کبھی نسل پرستی کا سامنا نہیں ہوا. ایک وقت تھا جب یہ ہوا تھا لیکن زیادہ عرصے کے لیے نہیں, خاص طور پر روستوف میں تو نہیں. آپ کو ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کن علاقوں میں جانا چاہیے اور کن سے دور رہنا چاہیے. جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں روسی نہیں تو میرا جواب ہوتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ روسی ہوں, کیونکہ جب میں قومی ٹیم کے لیے کھیلتی تھی تو میں روس کی آپ سے زیادہ خدمت کرتی تھی, تو میں خود کو روسی سمجھتی ہوں, گو کہ میری کھال کا رنگ سیاہ ہے. اور فٹ بال ورلڈ کپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ٹورنامنٹ میں استعمال ہونے والے فٹ بال پاکستان میں بنے ہیں, مگر روفی کا کہنا ہے کہ میں تو فیفا ورلڈ کپ 2018 میں پاکستان کی قومی ٹیم کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیپک دوبریال کا کہنا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا اگلے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرے گا. 2026 کے فٹ بال ورلڈ کپ کو امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد کرنے کے فیصلے کے بارے میں ایڈ کراسنسٹائن نے ٹویٹ کی کہ جیسے ٹرمپ کے ساتھ حالات چل رہے ہیں تو یہی امید کرنی چاہیے کہ 2026 میں ہم کینیڈا اور میکسیکو سے جنگ نہ کر رہے ہوں. اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر. شمالی کوریا کے رہنما اور امریکی صدر کے مابین گزشتہ روز سنگاپور میں ہونے والی تاریخی ملاقات نے جزیرہ نما کوریا کے لیے نئی امیدیں پیدا کر دی ہیں. اگرچہ صدر ٹرمپ امریکہ واپس پہنچ چکے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس سربراہی ملاقات کے جزیرہ نما کوریا کے علاوہ دنیا کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. سول میں بی بی سی کی نامہ نگار لورا بکر نے یہی جاننے کی کوشش کی ہے. ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازِ سفر. سنگاپور میں موجود کوریائی باشندوں کے لیے یہ ایک بہت ہی خوش کن لمحہ تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ اس میٹنگ کی کوریج دیکھ رہے تھے تو ان کے دل دھڑک رہے تھے. وہ صدر ٹرمپ اور چیئرمین کم کو جنگ کا بگل بجانے کے بجائے مذاکرات کی میز پر دیکھ کر بہت خوش ہیں. سیول میں صدر مون جے ان نے تسلیم کیا کہ ملاقات سے پہلی رات وہ سو نہیں سکے, لیکن وہ اس میٹنگ کے انعقاد پر بہت خوش تھے کیونکہ اس کے انعقاد میں ان کی محتاط سفارتکاری کا بھی عمل دخل تھا. لیکن صدر ٹرمپ کے پاس ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا. صدر ٹرمپ نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی مشقوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا کیونکہ اس سے شمالی کوریا ناراض ہوتا ہے. صدر ٹرمپ کا یہ اشارہ کہ امریکہ جزیرہ نما کوریا سے اپنی فوجوں کو بھی واپس بلا سکتا ہے جنوبی کوریا اور جاپان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. مشترکہ مشقیں ختم کرنے کا اعلان ایک غلطی تھی. امریکہ کے لیے علاقے میں مناسب حد تک جنگی تیاری برقرار رکھنا ضروری ہے کیونکہ شمالی کوریا کا خطرہ اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے. اسی وجہ سے لوگ صدر ٹرمپ کی جانب سے مشترکہ فوجی مشقوں کو ختم کرنے کے اعلان کو مایوس کن قرار دے رہے ہیں. اب جب میزائل لانچ ہونا بند ہو چکے ہیں, چین اپنے پڑوسی ملک شمالی کوریا پر عائد پابندیوں کو نرم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. شمالی کوریا کے رہنما نے امریکی صدر سے ملاقات کر کے اپنے ملک پر چین کے گہرے سائے سے نکلنے کی پہلی کوشش کی ہے, لیکن وہ اس سائے سے کتنا دور جانے کے لیے تیار ہیں اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا. نامہ نگار لورا بکر کی رپورٹ. سعودی عرب اور اس کی اتحادی افواج نے یمن کی اہم بندرگاہ حدیدہ پر حملہ کر دیا ہے. یہ بندرگاہ یمن میں انسانی بنیادوں پر فراہم کیے جانے والے سامان کے داخلے کا اہم مرکز ہے. مقامی میڈیا کے مطابق حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو فضا اور سمندر دونوں جانب سے بموں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور شہر کے مضافات میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں.
یونان نے 27 برس بعد اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ نام کا دیرینہ تنازع حل کر لیا ہے۔ بلقان کے خطے کی خود مختار ریاست جو ماضی میں یوگوسلاویہ کا حصہ تھی اور خود کو مقدونیہ کہلاتی تھی، اب ریپبلک آف نارتھ مقدونیہ کہلائے گی۔ یونان کا اعتراض تھا کہ مقدونیہ اس کی ایک ریاست ہے جو سکندر اعظم کی جائے پیدائش تھی۔ اٹلی کی حکومت نے فرانس کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے تارکین وطن سے بھرے جہاز کو اپنی بندرگاہ پر نہ آنے دینے کے فیصلے پر فرانسیسی تنقید پر وضاحت طلب کی ہے۔ دوسری طرف اسپین نے 600 تارکین وطن والے جہاز کو اپنی بندرگاہ پر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسپین نے فٹ بال ورلڈ کپ میں اپنے پہلے میچ سے صرف 2 روز پہلے قومی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ خورلن لیپیٹوری کو برخاست کر دیا ہے۔ اسپین کے مشہور فٹ بال کلب ریئل میڈرڈ نے 1 روز پہلے ہی خورلن لیپیٹوری کو اپنا نیا کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbc-urdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ مس عراق اور مس اسرائیل متنازع سیلفی کے بعد پھر ایک ساتھ، حسن بن صباح کی جنت، فسانہ یا حقیقت، سعودی اتحادی افواج کا یمن میں حدیدہ بندرگاہ پر حملہ، ان سب خبروں میں کافی دلچسپی ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمانوں کی مشکل، اب مانسون کی بارشیں، اور لاہور میں بی بی پاک دامن کا مزار جہاں روزانہ ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ امدادی ایجنسیوں نے بنگلہ دیش میں انسانی بحران کے ممکنہ خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ مانسون کی بارشوں کے سبب متعدد روہنگیا پناہ گزین ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاقے میں سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے سے تقریباً 2 لاکھ پناہ گزینوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ جارجینا اسمائث کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔ بنگلہ دیش میں بارشوں کا موسم، ہر طرف پانی، کیچڑ اور خطرہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو گندگی کے ڈھیر پر بنے تنگ عرضی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ بارش کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گلیوں میں کیچڑ ہے اور تیز ہواؤں سے جھونپڑوں کی چھتیں اڑی جا رہی ہیں۔ ہمیں اپنے گھر دوبارہ بنانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے۔ کئی روز کی شدید بارش سے کوکس بازار کے ان تنگ کیمپوں میں پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے، جہاں میانمار سے آنے والے تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین رہ رہے ہیں۔ یہ پناہ گزین رخائن میں تشدد سے فرار ہو کر گزشتہ برس ہی ہمسایہ ملک بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ پہلے سے مصیبتوں میں گھری یہ نسلی اقلیت ایک بار پھر خطرے سے دوچار ہے، لیکن اس بار اسے قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ بیمبو اور ترپالوں سے بنی ان جھونپڑیوں کے تقریباً 40,000 کیمپوں میں رہنے والے پناہ گزینوں کو مٹی کے تودے کھسکنے اور سیلاب کا سامنا ہے۔ پناہ گزینوں کی بڑی آبادی، ان بستیوں کی تعداد اور دشوار علاقے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ خراب موسم کے سبب مزید تباہی اور ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیاں اور دیگر ادارے مونسون سے ہونے والے نقصان کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر رہے تھے، جس کے سبب پانی سے پیدا ہونے والی وبا پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ گزشتہ ہفتے میانمار کی حکومت اور اقوام متحدہ کے اداروں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد روہنگیا پناہ گزینوں کی واپسی متوقع ہے، بشرطے کہ تحفظ اور حقوق کی ضمانت دی جائے۔ لیکن ان کی وطن واپسی کے اس طویل عمل میں مزید تاخیر ہزاروں لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اور وہ بھی وہاں جہاں مونسون اکتوبر کے مہینے تک جاری رہتا ہو۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے خواتین کے بارے میں BBC اردو کی خصوصی رپورٹس پر مبنی ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان میں کئی لوگوں کے لیے مزاروں کی روحانی اہمیت ہے، لیکن کیا اس کے کوئی نفسیاتی پہلو بھی ہیں؟ 3 قسطوں پر مشتمل اس سیریز کے آخری حصے میں آج چلتے ہیں لاہور میں بی بی پاک دامن کے دربار، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے منتیں چڑھانے آتے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار عمر دراز کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس عمل میں انسانی نفسیات بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ لاہور میں واقع صدیوں پرانا بی بی پاک دامن کا دربار منصور شرازی کی زندگی میں خصوصی مقام رکھتا ہے۔ 4 ماہ قبل ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔
اس کے لیے منت انہوں نے یہیں آ کر مانگی تھی. آج بھی اپنے مسائل لیے یہیں چلے آتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے اس طرف کا کہ یہ سرکار حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کا در ہے، اور ادھر سے نہیں ملتا تو پھر کس در سے ملے گا ہمیں، اور اس در سے سب پوری کائنات ان کے صدقے کھا رہی ہے، اور جو بھی ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے. اور یہاں آ کے اسپیشلی ہم نے جو ہے نا یہ دعا کی تھی کہ مجھے بیٹا جو ہے نا دیجیے. منصور شرازی اس جمع غفیر کا حصہ ہیں جو کبھی محض تسلی تو کبھی مسائل کا حل ڈھونڈتا درگاہوں کا رخ کرتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ منتے ہیں اور مرادیں لے کر درگاہوں اور درباروں پر آتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ یہاں سے انہیں روحانی شفا ملتی ہے. تاہم بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ اس میں ایک بڑا عمل دخل انسانی نفسیات کا بھی ہوتا ہے. منتیں ماننے اور روحانی شفا کی تلاش جیسے رجحانات پر علم نفسیات کے میدان میں تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں. ماہرین کا ماننا ہے کہ انسانی نفسیات کے مطالعے میں ان رجحانات کی ایک وضاحت موجود ہے. اگر میری دعا اس دربار پہ کھڑے ہو کے اس وقت کرنے سے پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں نہیں مانی، اس کے بعد میں نے وہ دعا شاید نہیں مانگی، اور میں نے پھر یہ سمجھ لیا کہ وہ دعا میری وہیں واقعی اسی وسیلے سے پوری ہوئی ہے، تو یہ پرابیبلٹی تو ہے. دیکھیں نا، یہ چانس ہے، چانس کا فیکٹر ہے. 100 لوگ جاتے ہیں، 5 کی پوری ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، یہ ہونا تو تھا. اب یہ بائی چانس ہے کہ یہ اس دربار پہ کھڑے تھے. اس سے ماورا کہ انسانی نفسیات ہے یا کچھ اور، روحانیت کی روایت اس خطے کی تہذیب کا حصہ رہی ہے، اور درگاہوں پر چراغاں کرنے والوں میں ہر طبقے کے افراد شامل ہیں. عمر دراز، BBC نیوز، لاہور. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع کل سے روس میں ہونے والا فٹ بال ورلڈ کپ تھا. فٹ بال کے نگراں ادارے فیفا نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کے ورلڈ کپ کی امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر میزبانی کریں گے. یہ اعلان ماسکو میں 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز سے پہلے کیا گیا ہے، جس کی میزبانی روس کر رہا ہے. کرملن نے ورلڈ کپ کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں، جس میں پولیس، فوج اور نیوی کے علاوہ روسی فضائیہ کو بھی سخت سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ_نازکی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے. عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے.